چھوڑو میرا ہاتھ، حیام چیخی تھی۔ وہ اور کچھ بولتی رومال اس کے ناک پر رکھے اسے بے ہوش کر دیا گیا تھا۔ چل ڈال لڑکی کو وین میں، لے چل اپنے اڈے پر، اس سے پہلے باس ہمارا حشر کر دیں، یہاں سے نکل، وہ بولا۔ دوسرے نے وین کی اسپیڈ بڑھائی۔ موبائل بجا تھا۔ آریان نے موبائل کان سے لگایا تھا مگر وہاں سے ملنے والی خبر نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ سر، جس لڑکی پر آپ نے نظر رکھنے کو کہا تھا اسے 3 لوگ بے ہوش کر کے اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ حیام، اس کو اپنا دل دلدل میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ کیا ہوا حیام کو؟ ملائکہ جو اس کی بدلتی کیفیت نوٹ کر رہی تھی فوراً سے بولی تھی۔ سرور، وہ بہت ضبط سے بولا تھا، میں بھی چلوں گی تمہارے ساتھ۔ نہیں، تم یہیں رکو، اگر اس نے تمہیں دیکھ لیا تو ہمارا پلان چوپٹ ہو جائے گا۔ حمزہ کو خبر کر دو اور فیصل کو بولو طوبا کے پاس رہے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی اسے اکیلا نہ چھوڑے، اور تم اس وین کی لوکیشن ٹریس کراؤ۔ وہ بولتا اندھا دھند بھاگا تھا اور ملائکہ بس اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ فیصل بھاگتا ہوا گھر میں داخل ہوا تھا۔ طوبا، کہاں ہو تم؟ باہر آؤ، کہاں ہو؟ اس کی آواز میں پریشانی واضح تھی۔ وہ جو ابھی سو کے اٹھی تھی ہڑبڑاتی باہر کی طرف آئی، مگر اس سے پہلے ہی سامنے سے آتے فیصل نے اسے سختی سے خود میں بیچ لیا۔ اس کی پکڑ میں اتنی سختی تھی کہ طوبا کو اپنا سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ فیصل، چھوڑے مجھے، سانس نہیں آ رہا۔ اس کی آواز سنتے فیصل ذرا سا دور ہوا تھا مگر آزاد نہیں کیا تھا، جیسے اس سے دور ہوا تو وہ کہیں کھو جائے گی۔ وہ اسے دیکھنے میں محو تھا جب طوبا کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ اس کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، فیصل نے نظریں چرائیں۔ نہیں، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، بتائیں، آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں نا؟ ادھر دیکھیں۔ طوبا اس کے سامنے آئی۔ تمہیں وہ لڑکی یاد ہے جو اس رات تمہارے ساتھ تھی؟ طوبا نے ہاں میں سر ہلایا۔ کیا ہوا انہیں؟ وہ ٹھیک تو ہیں؟ وہ اسے سرور نے کڈنیپ کر لیا ہے۔ طوبا کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں فیصل؟ سرور کا کیا تعلق؟ وہ کیوں انہیں اغوا کریں گے؟ کیونکہ بھائی اس لڑکی سے محبت کرتے ہیں اور بھائی کو تکلیف دینے کے لیے اس نے یہ گھٹیا چال چلی ہے۔ وہ بہت ضبط سے بولتا اپنے سر ہاتھوں میں جکڑ رہا تھا۔ بھائی کہاں ہے؟ وہ ٹرانس کی کیفیت سے باہر نکلی۔ اس کی آنکھوں میں چھلکتا ڈر، ابھرتے آنسو فیصل کو تکلیف پہنچا رہے تھے۔ بھائی حیام کو بچانے گئے ہیں اور وہ اسے لے کر جلد واپس آ جائیں گے۔ اس نے جیسے ہمت جٹائی تھی۔ بھائی کو کچھ ہو گیا تو سوچتے ہی اس کے آنسو بہنے لگے تھے۔ ابھی کل تو وہ شکر ادا کر رہی تھی اللہ کا، اور آج یہ آزمائش۔ نہیں، انہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ فیصل، بھائی کو بولیں وہ آ جائیں، ساتھ خیریت کے آ جائیں، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں ان کے بغیر مر جاؤں گی۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتی مدھم آواز میں بولتی فیصل کے ہوش اڑا گئی تھی۔ طوبا، سنبھالو خود کو، ادھر دیکھو میری طرف۔ فیصل نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے محبت سے پکارا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا بھائی کو، وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، ایسے لوگوں سے نبٹنا بھائی کو اچھی طرح آتا ہے۔ بھائی نے مجھے تمہاری ذمہ داری دی ہے، میں نہیں چاہتا مجھے ڈانٹ پڑے۔ فیصل نے اس کے آنسو پوچھے تھے۔ میں دعا کروں گی ان کے لیے، وہ جلدی واپس آ جائیں گے۔ وہ نماز پڑھنے کی نیت سے اپنے کمرے میں گئی تھی۔ فیصل ریلیکس ہوا تھا۔ وہ سمجھی تو صحیح، وہ بھی سیکیورٹی چیک کرنے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ حیام ہوش میں آ رہی تھی، آنکھیں کھولنے کی کوشش میں سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس نے غور کیا، وہ ایک بیڈ پر موجود تھی۔ کمروں میں چاروں طرف اندھیرا تھا، سب کچھ اس کی نظروں کے سامنے کسی فلم کی طرح گھوما۔ اسے پوری طرح ہوش آ گیا۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے خوف زدہ ہو کر آس پاس کا جائزہ لیا۔ تو آپ کو ہوش آ ہی گیا، آخر ویسے بہت انتظار کرایا آپ نے۔ اس کی بھاری بھرکم آواز جیسے ہی اس کے کانوں میں پڑی تھی، حیام پوری جان سے کانپ گئی تھی۔ ویسے ماننا پڑے گا آریان ملک کے انتخاب کو، واقعی حور ڈھونڈی ہے اس نے۔ اس کے الفاظ اسے مزید خوفزدہ کر رہے تھے۔ مگر کیا ہے نا، آریان ملک نے میرا بہت نقصان کیا ہے، اور اب وہ نقصان تم پورا کرو گی۔ سرور کمرے کی لائٹس آن کیے اس کے قریب آیا۔ حیام پر لرزہ طاری ہوا۔ وہ لگ بھگ 40 سال کی عمر کا شخص تھا، رنگ سانولا، اس کے چہرے سے ہی خفاست ٹپک رہی تھی۔ میرے پاس نہیں آنا، دور رہو مجھ سے۔ آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔
پلیز جانے دو مجھے، کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ حیام گڑ گڑا رہی تھی۔ چھوڑوں گا، اتنی جلدی کیا ہے، ابھی مجھے خوش تو کر دو تھوڑا سا۔ حیام روتی ہوئی اس سے دور ہوئی اور بیڈ کے اوپر سے بھاگی۔ اسے اپنی عزت کسی طرح بھی بچانی تھی، مگر اس سے پہلے سرور نے اس کا بازو دبوچا۔ یہ غلطی کرنے کا سوچنا بھی نہیں لڑکی، ابھی تو تمہارے ذریعے تمہارے اس عاشق سے بدلہ لینا ہے۔ تمہیں ایسا عبرت کا نشان بناؤں گا کہ ملک روئے گا تمہاری حالت دیکھ کر۔ اسے سمجھ آئے گا کہ سرور کنگ کیا چیز ہے۔ وہ حال کروں گا اس ملک کا کہ وہ موت مانگے گا اور اسے موت نہیں ملے گی۔ سرور اپنے اندر کا غبار نکالتے دھاڑ رہا تھا۔ کمرے کی فضا میں زناٹے دار تھپڑ کی گونج سنائی دی تھی۔ حیام نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ تم بدلہ لوگے اس سے، تم جیسا گھٹیا انسان کچھ نہیں کر سکتا، بس دوسروں کی عزت سے کھیل سکتا ہے۔ مرد بولتے ہو تم خود کو؟ مرد آریان ملک ہے جو تمہاری طرح دوسروں کی عزت سے نہیں کھیلتا، ان کی عزتوں کو تار تار نہیں کرتا، پیٹھ پیچھے وار نہیں کرتا۔ وہ روتی ہوئی چلائی تھی۔ سرور نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا تھا۔ 2 منٹ، صرف 2 منٹ لگیں گے اور تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ حیام طنزیہ ہنسی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ مجھے بچانے نہیں آئے گا؟ عبرت کا نشان تو تم بنو گے گھٹیا انسان۔ سرور کا دماغ گرم ہوا۔ 1، 2 اور 3 تھپڑ ایک ساتھ اس کے منہ پر مارے تھے۔ اس کا گال سوج گیا تھا، ہونٹ میں سے خون نکلنے لگا تھا۔ چھوڑو مجھے۔ اس کو اپنے ارد گرد ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سرور اسے گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہا تھا۔ حیام ہمت کرتی اسے دھکا دیتی دور ہٹی تھی۔ وہ پھر سے قریب آتا، حیام کی نظر فروٹ باسکٹ میں پڑی چھری پر پڑی۔ میں اپنی عزت بچانے کے لیے کچھ بھی کر جاؤں گی، حیام چھری اپنے پیٹ پر رکھتے بولی تھی۔ یہ غلطی کبھی مت کرنا، ابھی مجھے اس ملک سے بدلہ لینا ہے، اس کے بعد میں خود تمہیں مار دوں گا، فکر نہیں کرو۔ سرور خباثت سے بولتا شیطانی ہنسی ہنسا تھا۔ اور کتنی دیر لگے گی؟ آریان ملک بازو فولڈ کرتا دھاڑا تھا۔ بھائی بس 2 منٹ، جلدی کرو حمزہ ورنہ میرے ہاتھ کچھ غلط ہو جائے گا۔ اس کے لہجے سے چھلکتی اذیت اور غصے نے حمزہ کو بھی اذیت میں مبتلا کر ڈالا۔ وہ چیخیں، وہ سسکیاں ایک بار پھر اس کے کانوں میں گونجنے لگی تھیں۔ وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ نہیں، میں انہیں نہیں بچا سکا تھا، مگر تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، وہ یقین سے کہتا حمزہ کی طرف مڑا۔ اچانک اس کا موبائل بجا۔ ان نون نمبر دیکھ کر آریان نے کچھ سوچتے ہوئے کال اٹھائی۔ تو کیسے ہو آریان ملک؟ اس کی آواز میں غرور نمایاں تھا۔ آریان اس کی آواز پہچانتے دھاڑا تھا۔ اگر اسے کچھ بھی ہوا نا سرور، تو تیری آنے والی 7 نسلیں بھی پچھتائیں گی کہ وہ اس دنیا میں آئی ہی کیوں ہیں۔ اتنا غصہ ٹھیک نہیں ہوتا ملک، ویسے تمہاری جان جس چڑیا میں قید ہے وہ اب میرے قبضے میں ہے، پتہ تو چل گیا ہوگا تمہیں، سرور قہقہا لگاتے ہوئے بولا۔ آریان اس کی ساری بکواس ضبط سے سن رہا تھا۔ خیر تجھے لاش مل جائے گی اس کی، بالکل ویسی ہی حالت میں جیسی میری بندوں کی تو نے کی تھی۔ اگر اس کا بال بھی باقا ہوا نا سرور کنگ، مجھے میری مرحوم ماں کی قسم کتے کی موت ماروں گا تجھے۔ آریان غرایا تھا، مگر سرور انسنی کرتا کال کٹ کر گیا۔ آریان نے غصے میں موبائل زمین پر پٹکا۔ اور کتنا ٹائم لگے گا؟ آریان ملک دھاڑا تھا۔ آج آریان کو لفظ بے بسی کا مطلب سمجھ میں آ رہا تھا۔ آ گیا میسج بھائی، یہ ہے وہ لوکیشن جہاں وہ وین آخری بار دیکھی گئی تھی، جلدی چلو اس لوکیشن پر۔ آریان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اڑ کے وہاں پہنچ جائے۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی ہوا میں باتیں کرتی اس جگہ پر پہنچی تھی۔ بھائی پہنچ گئے۔ حمزہ نے گاڑی ایک گھر کے آگے روکی تھی۔ وہ سرور کا فارم ہاؤس تھا۔ بھائی یہاں بہت سارے گارڈز ہیں، میں کچھ نہیں جانتا حمزہ، مجھے میری حیام صحیح سلامت چاہیے۔ اور وہ کار سے اپنی گن لے کر نکلا تھا۔ آگے خطرہ تھا، اسے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ حمزہ جانتا تھا وہ کوئی بھی کام بغیر پلاننگ کبھی نہیں کرتا تھا، مگر آج تو شاید اسے اپنی بھی پرواہ نہیں تھی۔ حمزہ اس کے پیچھے گیا تھا۔ آریان سامنے کھڑے گارڈز کو ایک ہی بار میں ڈھیر کیے آگے بڑھا تھا۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا مگر بغیر کسی کی پرواہ کیے، اور حمزہ اور گارڈز بڑی مہارت سے اس تک پہنچنے والوں کو ڈھیر کرتے جا رہے تھے۔ وہ دونوں بڑی مہارت سے لڑ رہے تھے، اگر کوئی دیکھتا تو انہیں فائٹر کہتا۔ سرور باہر سے گولیوں کی آوازیں سنے بے ہوش ہوئی حیام سے دور ہٹا تھا کہ اس کا گارڈ ہانپتا ہوا اندر آیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ غصے سے بولا۔
باس باہر آریان ملک آیا ہے۔ اس کی کانپتی آواز آریان ملک کے روب کو بیان کرنے کے لیے ہی کافی تھی۔ سرور کے چھکے چھوٹے تھے۔ کتنے لوگ ہیں؟ وہ اکیلا ہے، باقی لوگ ابھی باہر ہیں۔ یہاں کے جتنے گارڈز تھے اس نے سب کو ڈھیر کر دیا۔ وہ اکیلا ہے؟ اس کے جملے نے ہی اس کے چھکے چھڑا دیے۔ سرور کو پسینہ آنے لگا تھا۔ وہ اپنے خفیہ راستے کی طرف بھاگا۔ آریان بھاگتا ہوا ہر کمرہ چیک کر رہا تھا اور راستے میں آنے والے ہر گارڈ کو بھی مار چکا تھا۔ اس پر آج الگ ہی جنون سوار تھا۔ اس نے کمرے کے دروازے پر لات ماری اور دروازہ کھلتا گیا۔ سامنے دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ حیام خون میں لت پت زمین پر پڑی تھی۔ آریان ملک کا دل بند ہوا تھا۔ وہ مرے ہوئے قدموں سے اس کے پاس پہنچا۔ آنکھیں کھولو حیام، ایسے نہیں جا سکتی تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہونے دوں گا میں تمہیں۔ اٹھو، ایک بار اٹھو حیام، وہ حلق کے بل چلایا تھا۔ اس کے چہرے پر اذیت، آواز میں اسے کھونے کا خوف۔ وہ کوئی دیوانہ معلوم ہو رہا تھا۔ ایک بار اٹھ جاؤ، آنکھیں کھولو پلیز۔ آریان کی آنکھ سے آنسو گرا تھا۔ اس نے حیام کو سینے سے لگایا تھا۔ حیام کے جسم میں حرکت ہوئی۔ اسے لگا تھا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ وہ اسے بازوؤں میں اٹھائے بابر کی طرف بھاگا تھا۔ حمزہ جو اس طرف آ رہا تھا حیام کی حالت دیکھ کر نظریں جھکا گیا۔ اپنی چادر اتار کر حیام پر ڈالی اور آریان کے ساتھ گاڑی تک آیا۔ ڈاکٹرز کو کال کرو حمزہ، حویلی بلاؤ، میں ہاسپٹل نہیں لے جا سکتا حیام کو ایسی حالت میں۔ حمزہ بات کو سمجھتے ہوئے کال کرنے لگا۔ فیصل کا موبائل بجا۔ اس نے فوراً کال اٹھائی۔ مگر کیوں بھائی، حویلی کیوں؟ اچھا ٹھیک ہے، اوکے، خیال رکھنا بھائی کا۔ فیصل نے موبائل کان سے ہٹایا تھا۔ طوبیٰ اسے امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے کہنا چاہتی ہو کوئی بری خبر مت سنانا۔ بھائی ٹھیک ہے، مگر وہ رکا تھا۔ طوبیٰ خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ مگر کیا فیصل؟ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لیا۔ مگر حیام کی حالت بہت خراب ہے، اسے پیٹ میں چاقو لگا ہے۔ آنسو بہہ نکلے تھے۔ بھائی اسے حویلی لے کر گئے ہیں۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ فیصل کاش اس رات وہ میری مدد نہ کرتی تو آج یہ نہ ہوتا۔ طوبیٰ نے اپنا سر تھاما تھا۔ فیصل کو اس کے آنسو برے لگے تھے۔ اسے قریب کرتے فیصل نے اپنی باہوں میں لے لیا تھا۔ یہ سب قسمت کا کھیل ہے میری جان، کچھ نہیں ہوگا تمہاری وجہ سے، اور اللہ نے چاہا تو تمہاری بھابھی بھی بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ آریان حیام کو لے کر حویلی پہنچا تھا۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے اندر داخل ہوتا تمام ملازموں کو حیران کر گیا۔ آریان ان سب کو ہکا بکا چھوڑتا اوپر کی جانب گیا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹائے ڈاکٹر حیام کا چیک اپ کرتی اسے باہر جانے کا کہہ رہی تھیں۔ نہیں، میں یہیں رکوں گا، میں کہیں نہیں جا رہا، وہ ضدی بچوں کے جیسے بولا تھا۔ آپ یہاں نہیں رک سکتے ملک صاحب۔ ڈاکٹر کے کہنے پر حمزہ اسے باہر لے گیا۔ آریان نے ایک آخری بار اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر دکھ کے آثار تھے جو آریان کو مزید اذیت میں مبتلا کر گئے تھے۔ حمزہ نے اسے بٹھا کر پانی کا گلاس دیا جسے اس نے پینے سے منع کیا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی بھائی، آپ سنبھالیں خود کو۔ وہ حمزہ کے گلے لگا تھا۔ حمزہ کو اپنا کندھا بھیگتا محسوس ہوا۔ اسے اپنے بھائی پر ترس آیا اور ساتھ حیرت بھی ہوئی۔ وہ لڑکی اتنا قریب آ گئی تھی اس کے بھائی کے کہ وہ اس کی تکلیف میں بیٹھا رو رہا تھا۔ حمزہ کو اپنے بھائی کی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بھی تو ایسی ہی تکلیف سے گزرا تھا اور شاید آج تک سفر کر رہا تھا۔ اس کا موبائل بجا۔ آریان اس سے دور ہوا تھا۔ جاؤ کال سن لو حمزہ۔ کال سنتے سائٹ پر چلا گیا۔ تم صرف طوبیٰ کا دھیان رکھو فیصل، باقی میں سنبھال لوں گا۔ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، ڈاکٹرز چیک اپ کر رہے ہیں۔ حمزہ میں بھائی کو اس وقت اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، آ رہا ہوں وہاں۔ نہیں فیصل، اب انہیں اور دکھ نہ ملے، اس لیے تم بس ان کی بہن کا خیال رکھو۔ بہن لفظ پر فیصل چونکا تھا، اور ہاں حمزہ کو جیسے کچھ یاد آیا۔ فیصل شاہ، اگر تم نے میری بہن کو ڈرانے کی کوشش کی یا ذرا سا بھی رلایا، بھائی تمہیں شاید معاف کر دیں گے، میں تمہیں سیدھا گولی مار دوں گا۔ وہ بات ختم کرتے کال کٹ کر گیا تھا۔ موبائل پاکٹ میں رکھتا اسے کچھ محسوس ہوا تھا۔ جیکٹ میں ہاتھ ڈالے کھنگالتا اس کے ہاتھ اینولپ پر آیا تھا۔ اسے یاد آیا تھا جب وہ آریان کے پیچھے گیا، یہ اس کے پاؤں میں گرا تھا۔ اس نے اٹھا کر اپنی پاکٹ میں ڈال لیا۔ حمزہ نے اینولپ کھولا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ ساخت ہوا تھا۔ آسمان اس کے سر پر گرا۔ تو اس کا مطلب حیام ہی، یا اللہ، وہ لڑکی ظہیر درانی کی بیٹی ہے، مطلب حیان درانی۔ اسے جھٹکا لگا تھا۔ یہ کیا نئی آزمائش ہے میرے مالک، تھکے ہوئے لہجے میں بولتا آسمان کی طرف منہ کیا۔
میرے بھائی نے پہلے کم تکلیفیں جھیلی تھیں اور اب ان کو محبت ہوئی بھی تو کس ظہیر درانی کی بیٹی سے۔ یا اللہ، یہ کیسا انصاف ہے۔ حمزہ کو آنے والا وقت اذیت میں ڈال رہا تھا۔ اریان جو اس کے پیچھے آیا تھا حمزہ کے ہاتھ میں حیام کی تصویر دیکھ کر چونکا۔ حمزہ؟ جی بھائی۔ اس نے تصویر چھپائی۔ حیام کی تصویر تمہارے پاس کیوں ہے؟ حمزہ کے پاس الفاظ نہیں تھے، وہ کیسے بتاتا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں حمزہ، جواب دو۔ اریان حلق کے بل چلایا تھا۔ میرا دماغ پھٹ جائے گا حمزہ، وہ اذیت سے چیخا تھا۔ بھائی حیام ہی حیام درانی ہے۔ وہ بول گیا تھا مگر اس کا دل بند ہو کے پھر دھڑکا تھا۔ اریان کو لگا تھا حویلی کی چھت اس کے سر پر آن گری ہے، اس کے کانوں میں کسی نے پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ آنکھیں لہو چھلکا رہی تھیں۔ حمزہ نے ساری بات بتا دی تھی۔ اس نے اریان کی آنکھوں میں دیکھا تھا، کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ کرب، اذیت، ٹوٹے خواب، محبت کھو دینے کی تکلیف۔ اریان نے الٹے قدم بڑھائے تھے، حمزہ نے بھی قدم بڑھائے تھے۔ میرے پیچھے آنے کی کوشش نہیں کرنا، خیال رکھنا اس کا، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں۔ میری امانت کا خیال رکھنا، اس پر آنچ بھی نہ آنے دینا۔ پتھریلے لہجے میں کہتا وہ جا چکا تھا اور حمزہ بس دیکھتا رہ گیا۔ ملی اور فیصل حیران تھے اس خبر پر جو حمزہ نے تھوڑی دیر پہلے انہیں دی تھی، اس کے ساتھ یہ بھی کہ اریان وہاں سے جا چکا ہے۔ حمزہ نے ملائکہ کو حویلی بلا لیا تھا کیونکہ وہ حیام کو اکیلے نہیں سنبھال سکتا تھا۔ فیصل طوبہ کو ڈھونڈتے اس کے کمرے میں آیا جہاں وہ دعا مانگنے میں مشغول تھی۔ فیصل کے قدم رکے تھے۔ اگر آریان اسے گڑیا کہتا تھا تو بالکل ٹھیک کہتا تھا۔ اس کی بڑی بڑی گرے آنکھیں جن میں ہمہ وقت آنسو ہی رہتے تھے، اس کے لمبے بال اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھاتے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک الگ ہی کشش تھی جس کی وجہ سے فیصل کو اس کا وہ ڈمپل لگتا تھا۔ وہ اس کے ڈمپل پر ہی تو دل ہارا تھا، مگر سب سے بڑھ کر اس کا دل خوبصورت تھا جو کسی کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ فیصل شاہ کے لیے وہ لڑکی دن بدن اہم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ لڑکی اس کے لیے اس کی پوری دنیا تھی، جس کے لیے وہ کسی سے بھی لڑ سکتا تھا، مگر ابھی تو وہ خود سے اس سے لڑنے آیا تھا۔ آپ یہاں کوئی کام تھا کیا؟ مسکرا کر سوال کیا تھا۔ ہاں، میں بتانے آیا تھا کہ حیام بھابھی اب ٹھیک ہیں۔ طوبہ کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ فیصل نے خشم کی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ ذرا یہاں آؤ طوبہ فیصل شاہ۔ اس کے لہجے میں ایسا کچھ تھا جو طوبہ کے قدم وہیں جما گیا۔ اس نے پہلی بار فیصل کے منہ سے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام سنا تھا جو اس کا دل مزید دھڑکا گیا۔ میں نے کچھ کہا ہے۔ وہ مرے مرے قدموں سے بیڈ تک پہنچی تھی۔ فیصل نے اسے اپنے پہلو میں بٹھایا۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ طوبہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تم جب بھی ایسے دوپٹہ کرتی ہو نا، نماز اسٹائل میں، اور بھی پیاری لگتی ہو۔ اس کی نظریں جھکی تھیں۔ وہ بس مسکرائی جس سے اس کا ڈمپل نمایاں ہوا۔ تمہارا یہ ڈمپل میری جان لے گا کسی دن۔ فیصل نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے بانگ لگائی تھی۔ طوبہ کھلکھلا کر ہنسی۔ اگر آپ نے میری تعریف کر لی ہو تو آپ جا سکتے ہیں میرے کمرے سے۔ وہ اٹھنے لگی تھی۔ فیصل نے اس کی کمر کے گرد اپنا بازو مضبوطی سے پھیلایا۔ وہ اس کے اچانک افتاد پر گھبرا گئی۔ وہ جو وہاں سے اٹھنے والی تھی اب ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ فیصل چھوڑے مجھے۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہوئیں۔ تم نے میری شکایت لگائی حمزہ سے؟ وہ سیریس ہوا تھا۔ آپ نے بھی تو مجھے ڈرایا تھا، اس لیے۔ وہ معصومیت سے بولتی اس کے دل کے تار ہلا رہی تھی۔ وہ جو غصہ کرنے آیا تھا اسے اب اپنا غصہ جاتا لگ رہا تھا۔ ہماری آپس کی باتیں تم کسی تیسرے کو کیوں بتاتی ہو؟ فیصل اسے سمجھانے والے انداز میں بولا تھا مگر لہجے میں سختی واضح تھی۔ وہ بھائی ہیں، خاموش ہو جاؤ۔ آواز یکدم اونچی ہوئی تھی۔ وہ سہم گئی۔ طوبہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں محبت کی جگہ غصہ دیکھا تھا۔ اس نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ خبردار اگر ایک بھی آنسو گرا۔ فیصل کی دھمکی پر طوبہ نے اپنے آنسو بمشکل روکے تھے۔ مجھے بالکل بھی نہیں پسند کہ کوئی بھی تیسرا ہماری زندگی میں دخل اندازی کرے، چاہے پھر وہ بھائی اور حمزہ ہی کیوں نہ ہو۔ مجھے یہ بات گوارا نہیں ہے کہ تم صرف میری ہو۔ میں تمہیں جو بھی کہوں کسی کو حق نہیں کہ وہ آگے مجھے سوال کرے۔ ہاں، اگر کبھی تمہاری حق تلفی کروں تب تم بول سکتی ہو مجھے اعتراض نہیں، مگر اس کے علاوہ نہیں، ورنہ آئندہ سزا کے لیے بھی تیار رہنا۔ فیصل بولتا ہوا اس کی آنکھوں پر اپنے پیار کی مہر ضبط کرتا اٹھا تھا۔ رونا بند کرو اور کچھ کھانے کو بنا دو۔ لہجے میں ناراضگی ہنوز برقرار تھی۔
مجھے کچھ ضروری کام ہے، تھوڑی دیر میں آتا ہوں، بولتا اس کے کمرے سے نکلتا چلا گیا، جبکہ طوبہ اس کی حد درجہ پوزیسیو نیچر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے پانی بھرنے لگا تھا۔ وہ آنسو صاف کرتی کچن کا رخ کر گئی۔ تم اتنی رات گئے یہاں؟ اس حالت میں کیا ہوا ہے آریان؟ بتاؤ مجھے۔ وہ 4 گھنٹے کا سفر طے کر کے گھر پہنچا تھا۔ یہ سفر اس نے کیسے طے کیا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، اس کی اتری رنگت اور بگڑی حالت نے ملک ولا میں سب کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ وہ آریان ملک تھا۔ جتنی بھی دکھ تکلیفیں ہوں وہ سوگ میں بھی بن ٹھن کر ہی رہتا تھا، مگر آج ایسی حالت، اون اور سمیرا کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لیا تھا۔ کیا ہوا میرے بچے؟ کچھ تو بولیں۔ آپ کی چھوٹی ماما آپ کی ایسی حالت نہیں برداشت کر پا رہی۔ وہ زمین پر بیٹھے سمیرا بیگم کی گود میں سر رکھے آنکھیں موندے ہوا تھا، جیسے نہ جانے کب سے اس سکون کی تلاش میں تھا۔ اس کے چہرے پہ بظاہر سکون تھا، مگر دل کی دنیا تباہ ہو چکی تھی۔ دادو سو چکی تھیں۔ اون ملک، سمیرا بیگم اور زارا اس کے بولنے کے انتظار میں تھے۔ سمیرا بیگم اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیر رہی تھیں جب ان کو اپنا دامن بھیگتا محسوس ہوا۔ آریان میری جان، انہوں نے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ میں برباد ہو گیا ماما، سب ختم ہو گیا۔ وہ کچھ بولتی، اس نے خاموشی توڑی تھی۔ چہرے پہ برسوں کی اذیت رقم تھی، آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ وہاں موجود تمام افراد پر سکتہ طاری تھا۔ آریان مجھے بتاؤ گے کیا ہوا ہے؟ میرا دل بند ہو رہا ہے۔ آپ اتنی تکلیف میں کیوں ہیں؟ سمیرا بیگم نے جیسے التجا کی تھی۔ ماما میں اتنا بدقسمت کیوں ہوں؟ ماما بتائیں، آخر مجھے خوشیاں کیوں راس نہیں آتی؟ پہلے بابا، پھر ماما بھی چلی گئیں چھوڑ کے، اور اب وہ بھی۔ خاموش ہوتا توقف کے بعد پھر سے بولا، مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ کس سے؟ حیام سے۔ کون حیام؟ سوال اون ملک کی طرف سے تھا۔ حیام ظہیر درانی۔ بہت اذیت سے تعارف کروایا تھا اور وہاں موجود سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ ماما مجھے میری ماما کے قاتل کی بیٹی سے محبت ہو گئی۔ ماما میں عشق کر بیٹھا ہوں اس سے۔ وہ جوان مرد ان کا پلو تھامتا بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ وہ سب تو جیسے بولنے لائق ہی نہیں رہے تھے، جیسے الفاظ ختم ہو گئے ہوں، آوازیں کہیں دب گئی تھیں۔ قسمت کے کھیل بھی کیسے ہوتے ہیں۔ ماما اس نے کیوں کیا ایسا؟ وہ سب جانتی تھی، وہ جانتی تھی میں کون ہوں، وہ کون ہے، اس کا باپ، سب جانتی تھی۔ وہ پھر کیوں آئی ماما میری زندگی میں، میرے دل میں؟ یہ کیسا انصاف کیا ہے اس نے؟ وہ بچوں جیسے روتا سوال کر رہا تھا اور اس کے ہر سوال پر سمیرا بیگم کا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ اسے سنبھال کے رکھا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھیں اگر اب وہ بکھرا تو کوئی بھی ہاتھ کبھی اسے سمیٹ نہیں پائے گا۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ سمیرا بیگم ٹرانس کی کیفیت میں سے بولی تھیں۔ مر گئی۔ جواب بھی ویسی حالت میں آیا تھا۔ چہرے پر سختی تھی مگر دل ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اون صاحب تیزی سے اس کے قریب آئے تھے۔ فکر مت کریں چاچو، ابھی صرف میرے نزدیک پڑ چکی ہے۔ لہجہ پتھر کی مانند سخت تھا، مگر وہ رکا۔ اون صاحب اس کی طرف مڑے تھے۔ اسے دنیا کی نظروں میں بھی بڑھنا پڑے گا، اسے مرنا پڑے گا چاچو، تاکہ ظہیر درانی کو بھی احساس ہو تکلیف کیا ہوتی ہے۔ اسے بھی معلوم ہو میری اذیت جس 26 سال سے جی رہا ہوں، اسے حساب دینا ہوگا چاچو، اور اس کی بیٹی کو مرنا ہوگا۔ اور یہ کہتا وہ وہاں رکا نہیں تھا۔ وہ اپنے پیچھے ہر ایک کو حیران کر گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب اب کیسی ہے وہ؟ ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ وہ کسی گہرے صدمے کے زیر اثر ہیں، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک ہوش میں نہیں ہیں۔ حمزہ پریشان ہوا تھا۔ باقی ملک صاحب نے مجھے اور میری ٹیم کو یہیں رہنے کا آرڈر دیا ہے، تو مجھے کچھ مشینز کی ضرورت ہے، وہ آپ ہاسپٹل سے منگوا دیں۔ اوکے، آپ بے فکر رہیں، میں انتظام کروا دوں گا۔ ڈاکٹر جا چکی تھیں۔ ملائکہ اور حمزہ دونوں ہی کسی گہری سوچ میں تھے۔ بات ہوئی تمہاری آریان سے؟ نہیں، حمزہ نے ایک لفظی جواب دیا۔ اور اس کے گھر والوں کو کیا بتانا ہے؟ آریان نے بتایا کچھ؟ کیونکہ آج نہیں تو کل وہ پولیس کے پاس ہی جائیں گے۔ ایسے یہ معاملہ اور بگڑ سکتا ہے۔ بھائی نے کیا بتانا، میری تو کل رات سے بات ہی نہیں ہوئی، موبائل بھی آف ہے۔ وہ دکھ سے بولا۔ تو تم وہاں رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ حمزہ نے نظر اٹھا کر ملائکہ کو دیکھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اب کسی کو تو بات کرنی ہے نا؟ میرے پاس نمبر نہیں ہے، ورنہ میں خود کر لیتی یہ کام۔ وہ بال جھٹکتی احسان کرنے والے انداز میں بولی تھی۔
تم کوئی کام نہ کرو، بس جس کے لیے بلایا ہے انہیں سنبھالو، اور اپنی چونچ بھی بند ہی رکھو تو بہتر ہے۔ وہ چڑھ گیا تھا۔ اوہو، تو میرا شک ٹھیک تھا، معاملہ ابھی وہیں کا وہیں ہے۔ وہ بس گھور کے رہ گیا۔ ویسے مخلص دوست ہونے کے ناطے ایک مشورہ دوں؟ حمزہ نے سوالیہ نظروں سے اس آفت کو دیکھا۔ بھول کیوں نہیں جاتے اسے، جب تم جانتے ہو وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے؟ پر وہ تو اسے پسند نہیں کرتا۔ بغیر مڑے جواب دیا تھا۔ مگر میری مانو تو جو رہی سہی محبت ہے دل میں وہ بھی ختم کر دو، خوش رہو گے۔ حمزہ طنزیہ ہنسا تھا۔ مجھے ایک بات بتاؤ ملائکہ، تم کیوں ابھی تک اپنے ماضی میں اٹکی ہو؟ تم بھی بھول جاؤ، قبول کر لو اس انسپیکٹر کی محبت کو۔ حمزہ بھی اسی کے لہجے میں بولتا اسے تپا گیا تھا۔ بکواس بند کرو حمزہ، مجھے نہیں ہے اس سے محبت، اور دوسری بات، جس ماضی کی تم بات کرتے ہو وہ میرا معاملہ ہے، تم بیچ میں نہ ہی پڑو تو بہتر ہے۔ وہ چیخی تھی۔ محبت میں خاندان، ذات، معیار معنی نہیں رکھتا، صرف دل اور اس میں بسنے والے شخص کی یادیں معنی رکھتی ہیں۔ وہ مسرور کن لہجے میں بولا تھا۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم بھی اپنے 2 کے مشورے اپنے وردی والے کے لیے بچا کر رکھو۔ حمزہ بار بار اس کا ذکر کر کے ملائکہ کو اچھا خاصا تپا گیا تھا۔ کر لوں گا میں بات بھی، فکر نہیں کرو، ابھی اتنا حوصلہ ہے مجھ میں۔ اور ہاں، آخری بات، جس کو تم میری رہی سہی محبت بول رہی ہو نا، وہ اب عشق بن چکا ہے، حمزہ میر کا، جس کو کوئی بھی میری ذات سے الگ نہیں کر سکتا سوائے اس ذات کے۔ وہ آسودہ سا مسکراتا حویلی سے باہر نکل گیا۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری یہ ازل کی بد نصیب اور ظالم محبت۔ وہ پاس پڑی چیزوں کو ٹھوکر مارتی اندر چلی گئی۔ اشر اور درانی صاحب حیام کو 3 دن سے ڈھونڈ رہے تھے، مگر اس کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ آج کا سارا دن بھی وہ ڈھونڈ کے آئے تھے، مگر آج بھی مایوسی ہی ہاتھ لگی تھی۔ درانی صاحب اپنے کمرے میں تھے جب اشر ان کے پاس آیا تھا۔ وہ حیام کی تصویر لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ اشر نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ حیام مل جائے گی چاچو، سنبھالیں خود کو۔ کیسے سنبھالوں بیٹا، وہ میری معصوم سی گڑیا پتہ نہیں کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ اشر، مجھے میری حیام لا دو۔ اشر، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھے۔ اشر نے ان کے ہاتھ تھامے۔ روئے نہیں چاچو، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، میں لاؤں گا حیام کو۔ وہ انہیں تسلی دیتے خود بھی غمگین ہوا تھا۔ بیٹا کچھ کھا لو، جب سے آئے ہو ایک نوالا بھی حلق میں نہیں اتارا۔ سمیرہ بیگم پھر سے اس کی منت کرنے آئی تھیں، مگر وہ ازل کا ضدی، کہاں سننی تھی اس نے کسی کی۔ ماما میرے لیے ایک دعا کریں۔ نظریں ہنوز کارپیٹ پہ تھیں۔ جی میری جان، بولیں۔ سمیرہ بیگم تو اس بات پر ہی خوش تھیں کہ وہ کچھ بولا تو صحیح۔ ماما دعا کریں میں مر جاؤں، کسی حادثے میں مجھے موت آ جائے۔ اس کی بات ابھی زبان پر تھی، سمیرہ بیگم نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے اسے بولنے سے روک دیا۔ تو پھر دعا کرو بیٹا، پہلے میں مر جاؤں۔ آریان نے کرب سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے حمزہ اور زارا سے زیادہ عزیز ہو آپ، میں سب دکھ برداشت کر لوں گی، پر آپ کو کھونے کا دکھ ماما کبھی نہیں سہ پائے گی میرے بچے۔ وہ روتی ہوئی اس کے گلے لگی تھیں۔ میں کیا کروں ماما، اب والی اذیت باقی اذیتوں سے بالا تر ہے۔ یہ وہ اذیت ہے ماما جس سے انسان موت مانگتا ہے۔ اس کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا۔ اس کو اپنا لو بیٹا، خود کو تکلیف دینے سے اچھا ہے اسے شامل کر لو اپنی زندگی میں۔ وہ بے یقینی سے سمیرہ بیگم کو دیکھ رہا تھا۔ بیٹا گناہ اس کے باپ نے کیا ہے، اس نے نہیں۔ جائیں یہاں سے ماما، وہ کم آواز مگر سخت لہجے میں بولا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنی چھوٹی ماما سے اس لہجے میں بات کی تھی۔ سمیرہ بیگم بھی خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی تھیں۔ طوبیٰ ابھی سو کر اٹھی تھی۔ اس کی پہلی نظر سامنے صوفے پر گئی تھی۔ فیصل میرے کمرے میں کیوں سو رہے ہیں؟ اس نے فیصل کی طرف دیکھا جو بغیر بلینکٹ کے سو رہا تھا۔ کمرے میں کافی ٹھنڈ تھی۔ طوبیٰ کو اس کی فکر ہوئی تو ہمت کر کے اٹھی اور اپنا بلینکٹ اٹھائے اس تک پہنچی تھی۔ وہ بلینکٹ ڈالنے کے لیے جھکی تھی جب اس کی نظر بے ساختہ فیصل کے چہرے پر پھیلی معصومیت پر پڑی۔ اس کی لمبی گھنی پلکیں اور ماتھے پر بکھرے بال۔ طوبیٰ نے ہاتھ بڑھا کر ان بالوں کو ہٹایا اور اس کی مونچھوں تلے عنابی ہونٹوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آج پہلی بار فیصل شاہ کو اتنے قریب سے دیکھ رہی تھی اور اس کا دل چاہا وہ اس کے چہرے کے ہر نقوش کو چھوئے، مگر اپنی خواہش کو رد کر گئی، مگر نظریں بار بار اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اوف، یہ سوتے ہوئے کتنے معصوم اور پیارے لگتے ہیں۔
اور جب جاگ جائیں تو بالکل کھڑوس چڑیل۔ وہ اپنی ہی دھن میں بول رہی تھی جب فیصل نے اس کا بازو پکڑے اپنی طرف کھینچا تھا اور طوبہ اس کے اوپر جا گری تھی۔ دل مزید تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ کھڑوس، سڑیل اور اس کے علاوہ کیا کیا لگتا ہوں بتانا پسند کریں گی مسز فیصل شاہ؟ وہ باروب آواز میں بولتا اس کے ہوش سلب کر گیا تھا۔ اسے جاگے دیکھ کر طوبہ کا سانس اٹکا تھا۔ میں تو کچھ نہیں، وہ بلینکٹ۔ خاموش ہو جاؤ، اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھے اسے چپ کرایا تھا۔ طوبہ نے اس کی طرف دیکھا تھا مگر اگلے ہی لمحے نظریں جھکا گئی تھی۔ میں جانتا ہوں تم یہاں پہ بلینکٹ دینے آئی تھی مگر وہ الگ بات ہے، تمہاری نیت بدل گئی۔ اس کی بات پر طوبہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے فاصلہ بنایا۔ آپ کو میں ایسی نظر آتی ہوں؟ وہ قدرے دکھ سے بولی تھی۔ اچھا بابا، مزاح کر رہا ہوں، رونے مت بیٹھ جانا۔ فیصل اس کی رونے کی عادت پر چوٹ کرتا ہوا بولا۔ تم فریش ہو جاؤ، میں ناشتہ لے کر آتا ہوں۔ وہ رونے والی بات پر بھی منہ بناتی فیصل وہاں سے نکلا تھا۔ آخر حمزہ نے فیصلہ کر ہی لیا تھا اور گھر کے نمبر پر کال کی تھی۔ بیل جا رہی تھی، مسلسل بیل جانے کے بعد بھی کسی نے کال نہیں اٹھائی تھی۔ حمزہ نے موبائل سائٹ پر رکھا تھا، ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ اسی نمبر سے کال آتے دیکھ کر جھٹ سے کال اٹھائی مگر بولا کچھ نہیں۔ السلام علیکم، اور وہی ہوا جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ ہیلو، وہ مسلسل تیسری بار ہیلو بول رہی تھی۔ عجیب ہے، اگر نہیں بولنا تو کال کیوں کی تھی؟ وہ بولنا شروع ہوتی تو بولتی ہی چلی جاتی۔ تم کسی کو بولنے کا موقع دو گی تو بولوں گا نا، ذرا سخت لہجے میں کہا گیا۔ مقابل کی سانسوں کی ردھم میں انتشار پیدا ہوا تھا۔ زارا اس کی آواز پہچان چکی تھی۔ جی بولیں، سن رہی ہوں۔ اتنے پیار سے بولو گی تو ساری زندگی سننے کو تیار رہوں گا۔ وہ شوق ہوا۔ لگتا فضول بولنے کی عادت ابھی تک گئی نہیں تمہاری۔ اور بھی بہت سی عادتیں ہیں، ویسی ہی ہیں، کبھی غور کر کے تو دیکھو۔ زارا چپ ہو گئی تھی۔ کال کرنے کی وجہ بتاؤ یا میں کال کاٹ دوں؟ دھمکی بھرے لہجے میں بات کی۔ کچھ عادتیں تمہاری بھی ویسی ہی ہیں میڈم۔ مطلب؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ بلیک میلنگ ایک نمبر کی۔ لہجہ ہنوز سرد تھا۔ زارا کے ذہن میں تلخ یادوں کا سایہ منڈلایا تھا۔ مجھے بھائی سے بات کرنی ہے، وہ مزید اسے تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زارا کچھ بولتی اس کی بات سنے خاموش ہوئی تھی۔ اوکے ویٹ ہی تو کر رہا ہوں، حمزہ معنی خیزی سے بولا تھا۔ جسٹ شٹ اپ مسز حمزہ، وہ گررائی تھی۔ بات کرنے کی تمیز آج بھی نہیں آئی، افسوس۔ تمہارے بھائی کی کال آئی ہے مسٹر ہینڈسم۔ وہ اس کا نام نہیں لیتی تھی، شاید اس کی انا اڑ آتی۔ آریان جو بالکنی میں کھڑے کسی گہرے سوچ میں تھا، زارا کے پاس آنے پر واپس ہوش کی دنیا میں آیا تھا۔ پر زارا اس کے کچھ فاصلے پر ہی رکی تھی اور موبائل دے کر جا چکی تھی۔ یہ سچ تھا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی مگر وہ آریان سے محبت نہیں کرتی تھی۔ وہ اس کی ضد تھا، وہ صرف اسے حاصل کرنا چاہتی تھی۔ وہ خود کو تو برسوں سے تکلیف دے رہی تھی مگر وہ اپنے ساتھ کسی اور کو بھی اس آگ میں جلتا دیکھنا چاہتی تھی۔ آریان اس کے دل میں چھپے ہر راز سے واقف تھا، اس کی تمام اذیتوں سے وابستہ تھا، اس لیے ہمیشہ خاموش ہو جاتا تھا کیونکہ وہ کسی صحیح وقت کے انتظار میں تھا۔ بولو حمزہ، کیا بات کرنی ہے؟ لہجے میں بیزاری تھی۔ کیسے ہیں بھائی آپ، اور کب واپس آئیں گے؟ وہ بے قرار سا بولا۔ میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں، لہجہ سخت تھا۔ جی وہ بھائی، مجھے پوچھنا تھا کہ حیام بھابھی، میرا مطلب ہے حیام کے گھر والوں کو کیا خبر کرنی ہے، کیونکہ اگر معاملہ پولیس کیس تک گیا تو بات سرور تک جائے گی اور پھر ہم تک، اور سرور بھی ایک بار ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس کے باپ تک خبر پہنچا دو کہ وہ مر چکی ہے۔ یہ سب کیسے کرنا ہے تمہارا مسئلہ ہے۔ آریان کا لہجہ پتھریلا ہوا تھا۔ کال کٹ چکی تھی۔ حمزہ موبائل ہاتھ میں پکڑے بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، نہ اپنی سماعتوں پر یقین آ رہا تھا۔